مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ضیاء درود السلام printed by مکتبۃ المدینہ، صفحہ نمبر 12۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ یاد رکھیے، مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ آج 1437 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کا دوسرا روزہ ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر معتکفین جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی صحیح کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھیے، اچھی اچھی نیتیں ہونی چاہیے۔ اچھی نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب زیادہ۔ مثلاً اب مدنی مذاکرے میں تشریف لائیں تو یہ نیت کریں کہ اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا۔ جب بعد اٹھتے بھی ہیں تو شاید ان کو وہم ہوتا ہوگا کہ اب بہت دیر ہو گئی، یہ پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہم سے وضو نہیں ٹوٹتا، انہیں وضو ٹوٹنے کا ایسا یاد ہو کہ قسم کھا سکے کہ خدا کی قسم میرا وضو نہیں ہے، ایسا اس کو پتہ ہو۔ مثال کے طور پر اب پیشاب کیا، اس نے نکلا پیشاب کر کے، اب یہ پتہ ہے کہ اس کا وضو نہیں ہے اور یہ قسم کھا سکتا ہے، یعنی صرف وہم سے نہیں کہ شاید ٹوٹ گیا ہوگا۔ یہ وسوسہ ہے تو وسوسوں پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ تو یوں بہت سوں کو اب مزید یہ وضو کے لیے بھاگ دوڑ کی، اس سے ہاں تازہ وضو ہر نماز کے لیے یہ افضل ہے، لیکن وسوسے کی وجہ سے وضو کرنا یہ افضل نہیں ہے۔ یہ تو شیطان کی خوشی کا باعث ہے کہ میں نے اس کو دوڑا دیا۔ تو یہ نیت کر لیجئے کہ میں مغرب کی نماز کا انتظار کروں گا۔ تو حدیث پاک میں یہ مضمون ہے کہ نماز کا انتظار کرنے والا ایسا ہے جیسے نماز پڑھنے والا۔
मदनी मुज़ाकरे के ज़रिए इल्म दीन हासिल करूँगा वगैरह वगैरह अच्छी अच्छी नीयतें की जा सकती हैं मौके की मुनासबत से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, ये भी नियत हो सकती है कि जब जब सल्लु अलल हबीब सुनूंगा बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद कहूँगा, कि जिसने सल्लु अलल हबीब का उसकी भी दिल जोई होगी और दरो दीवार भी गवाह हो जाएंगे और दुरूद पाक पढ़ने का सवाब अपनी जगह पर मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल आते हैं कि मेरे अब्बू मुझे ईद के तीनों दिन के लिए अलग अलग सूट लाते हैं। मैं कहता हूँ मुझे सुबह शाम के लिए अलग अलग सूट चाहिए, जल्दी बता दें ताकि कपड़े जल्दी बन सकें। ईद के लिए एक सूट अम्मी अब्बू दिलाते हैं, तीनों दिन अलग अलग चाहिए और सुबह शाम के लिए भी अलग अलग चाहिए गलबन। बहरहाल ये कि ईद के दिन नए कपड़े पहनने का जहाँ तक मसला है ना, वो ये है कि ईद के दिन उम्दा लिबास पहना जाए। नया हो तो अच्छा, नया ना हो तो जो अच्छा लिबास हो घर में, उम्दा लिबास हो उसके पास, वो धो के पहन ले। अगर धोने की ज़रूरत है तो, मेला है तो, वरना वैसे ही पहन ले। और ये लिबास ईद का पहनना ये फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा नहीं है। जिसने ईद के नए कपड़े नहीं पहने, उम्दा लिबास नहीं पहना, वो गुनाहगार भी नहीं है, मुस्तहब है, सवाब का काम है, पहनने चाहिए उम्दा कपड़े। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए कि उसने माह रमज़ान हमें नसीब किया। तो ये सब शुक्राने में मतलब ये मुस्तहब अच्छे कपड़े चलो ईद के पहनता है तो सवाब का काम है, लेकिन खाली ईद के कपड़े नए पहनना ही तो ईद नहीं है ना। अच्छा, फिर ये कि ईद के फैशन के कपड़े जो सुन्नत से हटकर हों या माअज़ल्लाह वज़े फुसाक फासिकों की तर्ज़ों के और कटिंग और इस तरह के तराश खराश के हों तो वो मुस्तहब थोड़ी हैं। बल्कि बात सूरतों में अगर फासिक की वजह के हैं वो तो गुनाह है ना। फासिक जैसे पहनते हैं उल्टे पुल्टे कपड़े अजीब व गरीब, ये अपने ज़ो में फासिक में अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे तो कार्टून लगते हैं। इस तरह के लिबास पहनते हैं, इस तरह के सर में बाल का सिस्टम निकला है, वो थोड़ा सा गंजा करते हैं, थोड़ा सा यहाँ बाल रखते हैं, मुझे तो वाकई अजीब से लगते हैं कि क्या हो गया यार इस कौम को। ये वो मतलब होता ये है इसमें कि किसी फिल्म एक्टर ने अगर कोई तरकीब की ना तो ये कौम और फिल्म एक्टर के पीछे चलती है। फिल्म एक्टर ने पोनी बनाई तो उसने इन्होंने पोनी बनानी है। फिल्म एक्टर ने आधे बाल मुंडा आधे सर पे रखे तो इन्होंने ये करना है। अब फिल्म एक्टरों ने तरह तरह की दाढ़ी छोटी छोटी रखनी शुरू की होगी, मेरे अंदाज है ये। तो अब दाढ़ी मुंडा ना छोड़ दिया है, एक तादाद है। अब नौजवान दाढ़ी मुंडे नहीं मिलते, बहुत मुश्किल। आप वो अजीब अजीब डिज़ाइन बनाते हैं। आपको क्या हो गया? मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अदाओं को हमको अपनाना है, ना कि फिल्म एक्टरों की। फिल्म एक्टर थोड़ी जन्नत में ले जाएंगे हमको। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इनका इश्क और इनका इत्तिबा और इनकी सुन्नतें हमको जन्नत में ले जाएंगी। तो इसलिए नकल करनी है तो मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जाए। फिल्म एक्टरों की, फनकारों की, भांड भगतियों की नकलें ना उतारी जाए। अक्लमंदों का ये काम नहीं है। हम मुसलमान हैं और हमें कुरान करीम ने ये तालीम दी, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह के रसूल की ज़ात में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो हमें इस बेहतरीन नमूने के अंदाज पर अपनी ज़िंदगी को ढालना है। अल्लाह नसीब कर दे बस। ये मदनी पुल आपने जैसे नायत फरमाए ईद के ताल्लुक़ से आशिक़ान रसूल को कैसे ईद मनानी है। मदनी मुन्ने ने ये सवाल यूँ किया कि मेरे पास दिन में 3 दिन के 3 जोड़े, तो मैं सुबह शाम के अलग अलग बनाऊँ, यानी कितने जोड़े बनाऊँ? अब उस हवाले से भी आप कुछ मदनी फूल दे दीजिए। इसमें बेटा ऐसे है कि अगर आप के अम्मी अब्बू गरीब हैं तो फिर नया कपड़ा सिलवाने का मुतालबा करना भी नहीं है कि नया कपड़ा पहनना ही मुस्तहब नहीं है ना।
جو بھی عمدہ کپڑے ہوں لیکن ہوں سنت کے مطابق، جیسے آپ نے پہنے تھے، ہو سکتا ہے یہ سنت کے مطابق ہو. ہاں، یہ طرح طرح کے جو الٹے سیدھے آج کل چلے نا تراش خراش والے، اس سے تو آپ نے جو پہنے تھے نا یہی دھو کے پہن لیا عید کے دن. اور عید ایک ہے. ہم اگر جشن ولادت یہ بات کریں تو شیطان بولے گا یہ بدعت ہے. تو یہ 3 عیدیں منانا کہاں سنت ہے؟ کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ 3 عیدیں کہاں ہیں؟ کون سی حدیث میں 3 عیدیں ہیں؟ کس صحابی نے 3 عیدیں منائی؟ عید تو ایک ہے. زمانے سے لوگ مناتے آ رہے ہیں نا 3 عیدیں. میں یہ 3 عیدیں منا نہیں ہے، منع نہیں ہے نا. گناہ نہیں ہے، یہ عیدیں نہیں ہیں. اچھا لوگ بولتے ہیں بھائی عید، مطلب اب یہ چھٹیاں کرنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے 3 بنا لی ان لوگوں نے. باقی اسلام میں ایک ہی عید ہے، عید الفطر. اور بقرعید میں بھی ایک عید ہے، اور باقی قربانیوں کے دن ہیں. ان کے مطلب 3 عید ان کو بھی نہیں کہا گیا. ہاں، جمعہ کو عید کہا گیا ہے، یہ عید نہیں منائیں گے. نماز پڑھنی ہوتی ہے، اس میں خطبہ سننا ہوتا ہے، پہلی اذان سنتے ہی مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے. اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ عید ہے، نہ اس کے لیے کوئی کپڑوں کی کوئی ترکیب ہے. آپ کا یہ تجربہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہمارے مذہبی تہوار ہیں ان کے منانے کے انداز اب خالصتاً اسلامی یا مدنی نہ رہے، وہ اپنے ہی انداز پر کچھ آ گیا ہے، یا اس کا انداز ہم نے بدل دیا ہے؟ آپ کا یہ کہنا ہے؟ جی ہاں، ہے سامنے ہی ہمارے. بالکل تبدیل کر دیا. نفس کے کہنے کے مطابق بس کر لیا ہے. یہ کہ میں نے کہا جیسے کہ ہم تو عید میلاد النبی مناتے ہیں، تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ عید کہاں سے آ گئی. تو 3 عیدیں کہاں سے آ گئیں یہ رستہ یہ بتا دو تو میں بتاؤں گا عید میلاد النبی کہاں سے آئی ہے نا. اب یہ دونوں طرف سے اب یہ بیلنس ہے نا. عید میلاد النبی تو آئی ہے، اس کے تو 1000 ثبوت ملیں گے، لیکن یہ 3 عیدیں آئی ہیں، یہ صرف عوام کا تعامل ہے. اس پر عوام عمل کرتے ہیں 3 عیدوں پر، علماء منع نہیں کرتے، جائز ہے. لیکن بہرحال یہ کہ حقیقت میں یہ 3 عیدیں نہیں ہیں، ایک عید ہے. اور مدنی منا ہو مدنی منی ہو، نئے کپڑوں کی ضد نہ کریں. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ان کی بچیاں حاضر ہوئیں، مدنی منیاں، کہ ابو عید آ رہی ہے، ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں. یہ ہماری جو سہیلیاں ہیں، دوستیں، یہ ہم پر ہنسیں گی کہ تم نے عید کے نئے کپڑے نہیں پہنے. تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خازن ٹریزرر سے فرمایا کہ مجھے پیشگی تنخواہ ایڈوانس میں پے دے دو، کچھ رقم دے دو اس میں سے، تو میں تاکہ بچیوں کے لیے عید کے کپڑے بنوا لوں. تو ٹریزرر جو تھا وہ بھی خوف خدا والا تھا. پہلے تو یہ علماء ہوتے تھے خوف خدا والے تھے، تابعین کا دور تھا. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ میں تنخواہ تو آپ کو پیشگی دے دوں گا، کیا مزید اتنے دن آپ زندہ رہ لیں گے جس سے وہ آپ کی تنخواہ کٹ جائے؟ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھٹکا کھا گئے. حالانکہ کوئی مطلب آج چھوٹے سے کونسلر کو بھی ٹوک دے تو شاید اس کو تھانے میں بند کروا دے، لیکن یہ کیسے خوف خدا والے خلیفہ تھے. انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ تم نے مجھے بربادی سے بچا لیا. نہیں، مجھے پیسے نہیں چاہیے ایڈوانس میں. اور بچیوں کو ارشاد فرمایا کہ بیٹا انہی کپڑوں کو دھو کے پہن لو، کہ عید نئے کپڑے پہننے کا نام تو نہیں ہے. تو یوں آپ بھی بیٹا نئے کپڑے کا مطالبہ نہیں کرنا، جو امی ابو دیں. ہاں، اگر وہ شریعت کے خلاف کپڑے ہوں تو آپ، یہ مدنی سوٹ آپ نے پہنا تھا، بس اس طرح کے کپڑے آپ امی ابو سے کہیں کہ مجھے بنوا دو. اور یہ مدنی منا سمجھدار لگتا ہے، یہ دوسروں کے لیے اس نے لگتا ہے کہ یہ پیغام ہم سے لیا ہے. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو مبلغ اسلام بنائے، دعوت اسلامی کا باعمل مبلغ بنائے، سنتوں کا پیکر بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، جواب دیجئے، آج جو رات آئے گی تیسری، اس میں کسی مشہور شخصیت
کا یوم عرس شب عرس ہے کوئی جواب دے گا؟ مشہور شخصیت ہے. جی ہمارے اسلامی میں ہاتھ تو اٹھا رہے ہیں. ان کو تحفہ کیا ملے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسنین رضا ضیاء کوٹ سے حاضر ہوا ہوں. آج حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم عرس ہے. آج رات کو. جواب درست ہے. رمضان المبارک کی تیسری شب خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال کی رات ہے. شب عرس رات ہی کو وصال ہوا تھا اور رات ہی کو تدفین ہوئی تھی. کیا شان ہے ان کی بھی. کفن میں لپٹی ہوئی لاش کوئی غیر مرد نہ دیکھے. یہ ان کا جذبہ تھا بی بی فاطمہ کا رضی اللہ تعالی عنہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب بڑی رات ہے, تیار ہو جانا. رمضان کی ہر رات بڑی رات ہے. ایک فضیلت میں اضافہ ہو گیا نا کہ بی بی فاطمہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی شہزادی کی نسبت حاصل ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد جاوید اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. بابا جانی اب سیزن جو ہے رمضان کا ہے اور رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ دکاندار جو کاروباری حلقے جو ہیں بابا جانی پوری رات مطلب کام کی طرف دھیان ہوتا ہے. نماز استغفر اللہ ان کی قضا ہو رہی ہوتی ہیں. تو بابا جانی اس طریقے سے یہ جو کام ہوتے ہیں پھر اس طریقے سے نمازیں بھی قضا ہوتی ہیں یا پوری راتیں یہ جو کام ہوتے ہیں, تو اس کے بارے میں بابا جانی کچھ مدنی پھول عنایت کیجیے گا. پھر ان کا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم لوگ نہیں کمائیں گے تو کب کمائیں گے, ہمارا تو وقت ہی یہی ہے. اور پھر وہ نماز اگر ان کو دعوت بھی دی جائے کہ آپ چلیں نماز کے لیے تو وہ آ بھی جاتے ہیں, تو ذہن کام کی طرف ہی ہوتا ہے ان کا, مطلب کہ جلدی سے بس پڑھیں اور بس کام کی طرف جائیں. تو یہ شیطانی وسوسے جو آتے ہیں, حالانکہ رزق کا تو اللہ تعالیٰ ہے, لیکن اس سے فرق پڑتا ہے کیا کہ کام اگر بہت زیادہ کریں تو کاروبار بڑھ جائے اور اس طرف سے دھیان ہٹ جاتا ہے. تو بابا جانی کچھ ارشاد فرمائیے گا مطلب پھول. واقعی یعنی کہ بہت نازک دور ہے. رمضان المبارک آتا ہے, نیکیاں کمانے کا یہ سیزن ہے. زیادہ سے زیادہ بندہ نیکیاں کمائے, نیکیوں کا اس میں اجر بڑھ جاتا ہے. فرض کا ثواب 70 گنا, نفل کا ثواب فرض کے برابر. تو اس میں جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں یہ کاروبار کرتے ہیں نیکیوں کا. جتنا اضافہ ہو سکے وہ نیکیوں میں وہ کرواتے ہیں, کیونکہ وہ حدیثوں میں یہ مضامین بھی تو ہے نا کہ جو رمضان شریف کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے اس کی ناک خاک آلود ہو, کہیں ہلاک ہو, اس طرح کی وعیدیں ہیں. تو رمضان شریف میں تو پورا زور لگائے بندہ عبادات کرے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب توبہ استغفار کرے, گڑ گڑائے, روئے, تڑپے کہ یا اللہ اگر رمضان میں میری مغفرت نہیں ہوئی تو میرا بنے گا کیا. تو اب یہ کہ مسلمان کو تو یہ تعلیم الیاس نہیں دے رہا, دعوت اسلامی نہیں دے رہی, وہ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو مقدس تعلیم ہے وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ اپنی مغفرت کرواؤ, خوب عبادت کر کے اللہ کو مزید یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جنت کی ترکیب کرو. اب آپ بولتے ہیں یہ کمانے کے دن آ گئے, تو یہ آپ کو بولا کس نے؟ کون سی حدیث میں ہے کہ کمانے کے دن ہے؟ یہ نوٹے کمانے کے دن ہے, یہ کہاں ہے؟ قرآن کی کون سی آیت میں ہے کہ ساری رات تجارت کرو, رمضان شریف آ جائے تو خوب کماؤ کہ تمہارے مال کمانے کے دن ہے؟ یہ کہاں ہے؟ میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں, غیر مسلم سے نہیں کر رہا. اگر کوئی میری بات کا رد کرتا ہے تو وہ مسلمان ہے تو وہ دلیل کہاں سے لائے گا؟ مسلمان کو دلیل تو قرآن و حدیث کی لانی ہوگی تو وہ بیچارہ لا نہیں سکے گا. تو اس لیے اس کو مانے بغیر چارہ نہیں ہے. تو مان لو کہ چلو کاروبار کرنا ہی ہے رات کو, تو کم از کم نمازیں تو سکون سے پڑھ لو, تراویح تو سکون سے پڑھ لو,
اور جو کمانا وہ حق حلال کا کماؤ. مسلمانوں کو راحت خیر خواہی کی ترکیب ہو, اتنا مہنگا نہ دو کہ بیچارے غریب جو ہیں ان کے کمر ٹوٹ جائے, واجبی نفع لے کر اپنا کاروبار کریں, اور اتنا نہ کریں کہ روزے میں آپ کو تکلیف ہو جائے. روزہ آپ کا ہونا چاہیے, نمازیں پوری ہونی چاہیے, کاروبار چمکا ہوا, 1000 گاہکوں کی لائن لگی ہوئی ہے, نماز کا وقت ہو گیا تو بالکل یعنی کاروبار اب روک کر آپ کو با جماعت نماز پڑھنی ہے. یہ نہیں گاہک چلے جائیں گے, گاہک بھلے چلے جائیں, نیکیاں نہیں چلی جانی چاہیے, نیکیاں بچنی چاہیے. ورنہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ خالی رمضان کے لیے نہیں تو پورے سال کے لیے نماز. تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, جس نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے وہ نماز برائے بروز قیامت نور اور برہان یعنی دلیل اور نجات ہوگی, اور جس نے محافظت نہ کی یعنی نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہے نہ نجات, اور وہ قیامت کے روز فرعون, حامان, قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. اس حدیث کے تحت کتاب الکبائر صفحہ 21 پر ہے. بعض علماء فرماتے ہیں جو مال و دولت کی مشغولیت کی وجہ سے نماز ترک کرے گا یعنی چھوڑے گا, وہ بروز قیامت قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو حکومت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز میں غفلت کرے گا وہ قیامت کے روز فرعون کے ساتھ اٹھے گا. جو وزارت یعنی سمجھو کہ ملازمت کی مصروفیت کے سبب نماز سے محروم ہوگا, اسے فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ روز قیامت اٹھایا جائے گا. اور جو تجارت, راتوں کو تجارت کرنے والوں, کام دھندا کرنے والوں, اور اس کو کمائی کا سیزن, رمضان شریف کو کمائی کا سیزن سمجھنے والوں کان کھول کے سنو. اور جو تجارت کی مصروفیات کی وجہ سے نماز ترک کرے گا وہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کے بدنام کافر تاجر ابی بن خلف کے ساتھ بروز محشر اٹھایا جائے گا. یہ بڑا گستاخ رسول کافر تھا ابی بن خلف, اور بہت بڑا بزنس مین تھا. تو جو نماز تجارت کی مشغولیت کے سبب, بزنس کی مشغولیت اور اس کی مصروفیت اور بزی ہونے کی سبب اس نماز چھوڑے گا تو اس کا حشر جو ہے وہ اٹھایا جائے گا. حشر ہونا یعنی اٹھایا جانا. یہ اس گستاخ رسول کافر ابی بن خلف کے ساتھ قیامت میں اٹھے گا. الامان والحفیظ. تو میرے تاجر اسلامی بھائیوں, بزنس مین برادرز, پلیز اپنے حال پر رحم کیجئے اور بزنس میں ایسے بزی مت ہو جائیے کہ آپ نماز چھوڑ بیٹھیں. نماز از فرسٹ, بزنس آفٹر نماز. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا, عرض یہ کرنی تھی آپ سے, ابھی آپ نے تاجر برادری کو ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے, لیکن کیا آپ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ تاجر مصروف کیوں ہے کہ گاہک بڑھ رہا ہے. جب